شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ پاک کا یہ نام ضرور پڑھ لو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسی غیب کی دولت سے نوازے گا، ایسے آپ کے مسائل غیب سے حل فرما دے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے 200 کروڑ کے بھی مسئلے ہیں تو رب ذوالجلال ان کو بھی ایسا حل کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج رب کعبہ کا یہ صفاتی نام آپ لوگوں نے ایک خاص طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے کہ آپ کے حوالے جو میں کر رہا ہوں، یہ رب کا ایک ایسا نام ہے جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، شام تک آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رات کو پڑھ لیں، صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھیں، پہلے میری بات کو سمجھیے گا، یا صبح جیسے ہی آپ اٹھیں یا اٹھتے ہیں ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ پر اتنا آسان سا وظیفہ جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھ لینا۔ شعبان کا مہینہ ہم سب کے درمیان آنے والا ہے اور رجب کی مقدس راتیں جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز پر بتایا کہ رجب کی طاق راتیں آئی ہوئی ہیں۔ اگر ان راتوں کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں تو پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ یوں تو پورا مہینہ ہی رجب کا بڑا عظمتوں والا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا مہینہ ہم سے اب جدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب یہ معراج کی رات بھی آ گئی ہے اور باقی کی بھی چند 3 راتیں ہم سب کے درمیان وہ بھی آنے والی ہیں، تو لہٰذا اس مبارک عمل کو ضرور کر لینا۔ اگر اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو، اللہ پاک ایسا بندوبست فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح سے نواز دے، کیونکہ دوستو یہ رب کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ تو میرے نبی پاک کا مہینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ دوستوں اس چینل پر آپ کو ایسے مستند وظیفے بتاتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بے شمار کی کامیابیاں ہوں گی۔ کمنٹ بھرے پڑے ہیں، آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی پریشانیوں میں آتے ہیں، اور جب ان کو وظائف بتاتا ہوں تو وہ اللہ پاک ان پر کرم کر دیتا ہے۔ دوستوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یوں تو کوئی بھی اگر بے لوث خدمت کرے، کوئی بھی شخص اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں فی سبیل اللہ کام کرے تو اللہ پاک ضرور بضرور اس کو نوازتے بھی ہیں، اور اس کی آسانیوں کو ختم بھی، جو اس کی آسانیاں ہیں اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں، اور اللہ پاک پریشانیوں کو دور بھی فرما دیتے ہیں۔ اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کمنٹ میں اتنے لوگ دعائیں دے کے جاتے ہیں کہ آپ کا فلاں وظیفہ آپ نے بتایا تھا، ہم نے اس کو کیا اور رب نے کمال کر دیا۔ دوستوں یہ سب کا سب اللہ کا کمال ہے، یہ سب کا سب میرے رب کی ذات کا کمال ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ البتہ ہم ضرور مطالعہ کرتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ایسے وظائف لے کر حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک رجب کا بڑا مجرب واقعہ ہے جو کہ ادھر کا نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کے وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ نور ہی نور تھا، انوار ہی انوار تھا، اور اتنا نور تھا جو کہ آسمان تک جا رہا تھا۔ اور جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ رب ذوالجلال یہ پہاڑ کو مجھ سے مخاطب کر، تو پہاڑ نے مخاطب ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پہاڑ تجھ میں اتنا نور کیسے آ گیا؟ تو پہاڑ نے جواب دیا، میرے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کئی ہزار سال سے، کئی سو سال سے، غالباً 200 سال سے وہ عبادت میں مشغول ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پہاڑ ذرا شک ہو جا اور مجھے اس بندے کا دیدار کرنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو پھر وہ بندہ گیا، اس سے آپ گئے ملاقات کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پر اتنا نور کیسا ہے؟ میں نے تمہارا جیسا حسین پہلی بار دیکھا، اس سے پہلے میں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا۔
تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں رجب کے مہینے میں بڑی عبادات کرتا ہوں اور میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، صرف اس امید پہ کہ نبی آخر الزماں کا میں جو زمانہ ہے وہ پالوں اور ان کی امت میں شامل ہو جاؤں، کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک نے مجھے ایک پہاڑ میں پناہ دی، میری دعا قبول کر لی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے مومن، تو بڑا نصیب والا ہے۔ وہ چلا گیا، اور پھر جو عیسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے اللہ پاک سے کلام فرمایا اور کہا کہ یا رب ذوالجلال، یہ کیسا معاملہ ہے؟ وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کے لیے یہ اتنا بے چین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی اس نے عبادت کری، اگر اس امت کا ایک بندہ اس دن رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے گا تو اس کے برابر کا ثواب عطا کروں گا جتنا اس نے 200 سال عبادات کری ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا مقدس مہینہ تھا۔ ابھی بھی اس مہینے کی کچھ راتیں، کچھ دن ہمارے پاس میسر ہیں، تو لہٰذا ہمیں ضرور بضرور ہمیں ان دنوں کو عظمت اور یقین ماننا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر، اور روزے کی حالت میں تو ویسے بھی بندہ اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس وظیفے کو کریں، ضرور اس عمل کو کریں۔ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مقدر کو چمکا کے رکھ دے گا، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ پاک آپ کو ایسی جگہوں سے نوازے گا کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوگا۔ دوستوں، یوں تو آپ لوگ بے شمار کے وظائف کرتے ہی رہتے ہیں، یوں تو میں آپ کی خدمت میں وظائف لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، یہ اوروں سے بڑا منفرد ہے، اوروں سے اور عمل سے اور وظائف سے بہت زیادہ یہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ آپ نے شعبان کے مہینے سے پہلے کر لینا ہے یا پھر شعبان کے ابتدا میں کرنا ہے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ضرور ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو جتنی بھی اللہ پاک سے امید وابستہ کر کے کریں گے، اللہ پاک ضرور آپ کی امیدوں کو، آپ کے یقین کو پورا فرما دے گا، بس شرط ہے کہ آپ نے شیطانی شر میں، شیطانی وسوسوں میں نہیں پڑنا کہ میرا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کیسے حل ہوگا، میرے شوہر تو 30,000 کی یا 40,000 کی نوکری کرتے ہیں، میرے کروڑوں کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ دوستوں، وہ رب ہے، وہ قدرت والا رب ہے، وہ ایسا رب ہے کہ جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی وہ پال رہا ہوتا ہے، وہ رزق پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل آپ لوگ ضرور کر لینا۔ آپ کے اوپر کتنے ہی بڑے بڑے قرضے کیوں نہ ہو، آپ لوگ قرض کے دلدل میں کیوں نہ پھنس گئے ہو، کروڑوں کا آپ پہ قرض ہو، آپ کا اپنا ذاتی مکان بھی نہ ہو، پھر بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو میں نے بھی کئی مرتبہ کیا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو ایسی مجرب کتاب سے بتانے لگا ہوں جو کہ یہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہی ہو۔ جس کسی کو بتایا، آپ لوگ میری باتوں پر یقین کرنا، آپ کو میری باتوں پر جب یقین آئے گا تب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں گے۔ 5 منٹ کا تو یہ عمل پورا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ کے اس پورے عمل سے فقیر بھی انشاءاللہ اگر اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرے تو وہ بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یوں تو آج کل کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی کروڑ پتی ہی ہیں، کیونکہ ان کو مانگنے کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم لوگ ان پر ترس کھا کے کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، تو وہ 10-20 وہ لیتے ہیں ہر بندے سے، تو سوچیں دن بھر کے کتنے کما لیتے ہیں۔ اگر دن بھر کے انہوں نے 3,000 یا 4,000 یا 5,000 بھی کما لیے تو یہ مہینے کے تو 1.5 لاکھ بن جاتے ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک ایسے جو گداگڑ ہوتے ہیں ان سے اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور جو حقیقت میں سفید پوش ہوتے ہیں، جو حقیقت میں ان صدقات کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے ملوائے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آپ لوگ ان کی مدد کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ سے بڑا ہی راضی ہوگا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی ذمہ داری دیتا ہوں کیونکہ اس وظیفے کو میں نے
کئی سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو جب بھی میں نے ان کو بتایا، انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کرا، میرے ایسے ایسے بہن بھائی ہیں جو دکھ تکلیف، بیماریوں میں، مالی پریشانیوں میں، تنگدستیوں میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے. کئی لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، مفلسی ہوتی تھی، لاچاری ہوتی تھی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے تھے. تو لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں بھی نہیں دے سکتے، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل بھی تو اتنے آ رہے ہیں. لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتا رہتا ہوں اور ان کو میں ہمیشہ وضاحت بتاتا رہتا ہوں. آج کا وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھنے کا یہ عمل ہے. آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ صبح اٹھتے ہی اس عمل کو کر لیجئے گا تاکہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے. سونے کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اس وقت بھی کریں گے تو انشاءاللہ صبح آپ ایک نئی زندگی، ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. اس وظیفے کو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو بتایا ہو اس کو فائدہ نہ ہوا ہو، مجھے یاد نہیں کہ یہ وظیفہ کسی پر بے فائدہ گزرا ہو. ہمارے حالات نہیں بدلے ہوں، ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. ایسا آج تک کسی نے نہیں کہا. کئی لوگوں کے پیغام آئے، شکریہ ادا کرتے ہوئے ہماری زندگی میں دولت کا طوفان لانے کے لیے آپ نے جو عمل بتایا، ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آ گیا. یہ وظیفہ ایک تو میں نے لوگوں کو بتایا اور بے شمار لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا. اس وظیفے کو میں نے خود بھی پڑھا، اپنے کئی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا. آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی تو ایسا بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہ ہوئی ہو. دوستوں، ایک بندے نے کمنٹ میں ایک سوال پوچھا تھا. ایک سوال کا انکار تھا کہ اگر میں ایک بار سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لوں تو کیا میری حفاظت ہوگی؟ تو دوستو، یہ تو بالکل ایک جائز بات ہے کیونکہ نبی پاک کی احادیث بھی ہمیں مل جاتی ہے. لیکن اس کے آگے کا جو سوال تھا وہ تھوڑا ہنسانے والا تھا. اس نے کہا کہ اگر میں ایک بار آیت الکرسی پڑھوں تو میری حفاظت ہو جائے گی، اگر میں 2 بار آیت الکرسی پڑھوں تو میرے پورے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے گی، اگر میں 3 بار آیت الکرسی پڑھوں تو پورے محلے کی حفاظت ہو جائے گی. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ بھائی 4 بار پڑھ لو، پورے پھر یہ انشاءاللہ کراچی کی بھی حفاظت ہو جائے گی. اگر آپ 5 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سندھ کی بھی ہو جائے گی. اگر آپ 6 بار پڑھ لیں گے تو پورے ملک کی ہو جائے گی. اور جب اگر 7 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری انڈیا اور پاکستان دونوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو دوستوں، بات نہ سمجھ میں آنے والی ہے. ہاں، البتہ ایک بار آپ پڑھیں، آپ کی حفاظت ہوگی پوری رات شیطانی شر سے. آپ 2 بار پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اگر پہلی بار میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ پاک آپ کو دوسری بار جو پڑھنے کا ہے اس کا ڈبل صلہ عطا کرے گا. تو دوستو، اس طریقے سے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ بنانا باتیں کہ ایک بار پڑھو تو میری حفاظت ہو جائے، 2 بار پڑھو تو میرے پورے گھر کی ہو جائے، 3 بار پڑھوں گا تو محلے والوں کی ہو جائے گی، گلی والوں کی ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. بہرحال یہ تھوڑی ایک مذاق کی بات مجھے لگی تو میں نے آپ سے شیئر کر دی، لیکن سمجھنے والی بات ہے. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں. سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں. جو تعوذ تسمیہ ہوتا ہے اس کو آپ پڑھ لیں. اس کے بعد جب آپ لوگ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ بھی دہرائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 بار آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، صرف 3 بار. جب 3 بار آپ لوگ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا جو آپ کو اچھا لگے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو آپ کو درود لگتا ہے کہ یہ میرے زبان میں پڑھنے میں آسان، زبان میں پڑھنے میں ہلکا ہے، اس درود پاک کو آپ لوگ فوراً سے پڑھ لیں. اس درود پاک کو آپ لوگ پڑھ لیں صرف اور صرف 11 بار. صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لینا ہے. جب آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، لیکن ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
اب اس کے بعد سب سے پہلے ایک بات ملاحظہ کر لیں کہ جو ہماری محفل ہوتی ہے اس کا بھی حصہ بنے درود پاک کی محفل کا. صرف 101 بار درود پاک پڑھ کے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. اپنی والدہ کا نام جن کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں ان کا نام کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں. اور کامنٹ سیکشن میں لکھنے کے بعد آپ لوگ اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کا تو وہ بھی لکھ دیں. انشاءاللہ وہ نام لے کے دعا کی جائے گی اس نام کی برکت سے. اور جو آپ کے مسئلے ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری دنیا سے, وہ سب کے سب دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور ایک خاص دعا کی بھی جاتی ہے. اور درود پاک کی جو محفل ہوتی ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ہر حال میں یہ محفل قبول ہی قبول ہے. تو لہٰذا اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ان محفل کا آپ لوگ ضرور بضرور حصہ بنیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی انشاءاللہ العزیز ضرور عطا فرمائے گا. دوستوں تعوذ تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کون سا وظیفہ کرنا ہے ذرا اس کو آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کر لیں. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں, یہ ہے یا لطیفو کا. یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو. اس کو صرف اور صرف 7 مرتبہ اچھی طریقے سے 7 مرتبہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پڑھ لینا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتی ہے کہ اتنی کم بار ہم پڑھیں گے ہمارے بڑے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے. ہر وظیفہ دیکھیں آزمایا ہوا ہوتا ہے. ہر وظیفے کی ایک تعداد ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. جب اس کو اسی کے مطابق پڑھیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے یا لطیفو کو 7 مرتبہ صرف 7 مرتبہ جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے یہ یا حیو یا قیوم کا ہے. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ جاوید رہنے والے. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم کا یہ بڑا مجرب وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور اس کی جو تعداد ہوگی, اس کی جو کوانٹٹی ہوگی, اس کو بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں. یہ صرف 11 بار پڑھیں گے. صرف 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں, اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے. یہ تیسرے نمبر کا کون سا وظیفہ ہے اس کو بھی دھیان سے ملاحظہ کریں, کیونکہ جب بھی آپ لوگ ان وظائف کو جو میں طریقہ کار بتا رہا ہوں اس کے مطابق پڑھیں گے تبھی آپ کی بن قسمت کا تالا کھلے گا. آپ کے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ چل پڑیں گے, کیونکہ ہر وظیفے کی ایک تعداد ہوتی ہے, ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. بس آپ لوگوں نے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی جو بھی آپ کی حاجات ہے اس کا تصور کر کے آپ لوگ وضو بنا کر مصلی پر بیٹھ جائیں گے. جو آپ کی حاجات ہوگی اس کو ذہن میں رکھیں, تصور میں رکھیں اور اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں. یا مصلی پر بیٹھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے تب اپنے جو بھی آپ کی حاجات ہے اس کا آپ لوگ تصور کر لیں. اس کا تصور کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو میں نے بتایا اول آخر 11 بار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو, اس کو آپ نے پڑھ لیا. جب یا لطیفو آپ لوگ پڑھ لیں 7 بار, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا وظیفہ بتایا میں نے, یا حیو یا قیوم کو, اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, یا اللہ یا رزاق, یا اللہ یا رزاق, یا اللہ یا رزاق. آرام آرام سے دھیان سے جو تعداد آپ کو بتائی جائے اس کے مطابق ہی پڑھیے گا. اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی یا زیادتی مت کریے گا. جب یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائیے گا, آسمان کی طرف دیکھیے گا. صرف اور صرف 7 بار آپ نے اتنا کہنا ہے, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. صرف 7 بار آپ لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کہیں گے. پھر اپنی گردن جھکائیں گے اپنے دل کی طرف, اپنے قلب کی طرف دیکھیں گے. جو آپ کا ہارٹ ہوتا ہے الٹے طرف, اس طرف دیکھتے ہوئے آپ نے صرف 7 بار اللہ اکبر کہنا ہے. صرف 7 بار آپ لوگ اللہ اکبر کہیں گے. جب 7 بار آپ لوگ اللہ اکبر کہہ دیں پھر درود پاک پڑھ لیجئے گا. آپ کا یہ پورا وظیفہ, آپ کا یہ پورا عمل ایک اچھے انداز میں مکمل ہو جائے گا. دوستوں جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی کریے گا. تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ میں نے بتایا تھا یا اللہ یا رزاق, شاید میں نے اس کی آپ کو کوانٹٹی اس کی تعداد نہیں بتائی. وہ صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. جو تعداد جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے اس کے مطابق ہی پڑھیے گا.
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دھیان سے سنیں، کیونکہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ جب وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا ایک اہم بات ہے، کیونکہ جب آپ لوگ عمل کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بات ضرور بضرور اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے کہ دعا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ دعا مانگیں تو دعا ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے طریقے سے ہی مانگا کریں، کیونکہ دعاؤں سے ہی مقدر بدلتے ہیں، دعاؤں سے ہی حجاب قبول ہوتا ہے، دعاؤں سے ہی اللہ پاک آپ کو جو قسمتیں ہوتی ہیں ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیتی ہے۔ تو دوستو پھر دعا کرنی ہے، دعا ایک اچھے انداز میں کریے گا۔ دعا دیکھیں مانگنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، ہو سکے کچھ صدقہ، کچھ بھی صدقہ ہو چھوٹا موٹا، کوئی انڈا ہی بے شک صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا کوئی روٹی آپ لوگ کسی غریب کو دے دیں، یا باجرہ دکان سے، پرچون کی دکان سے لا کے اپنی چھت پہ ڈال دیں، یا کوئی ایک مٹھی چینی آپ اٹھا کے اپنی چھت پہ ڈال دیں۔ ایسے بھی بہت سارے آپ لوگ یہ چھوٹے موٹے صدقات کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہزاروں روپے ہوں گے تو گوشت لائیں گے چیلوں کے لیے کریں گے۔ اگر اللہ پاک نے دیا ہے تو بالکل کریں، اگر نہیں دیا تو پھیپڑا ہی لیا ہے، کوئی 100 روپے کا، 200 روپے کا، 50 روپے کا، کوئی ایک بوٹی اپنی فریج میں سے نکال کے اس کو صدقہ کر دیں۔ اللہ پاک دیکھیں آپ کی نیتوں کو دیکھے گا، آپ کے خلوص کو دیکھے گا۔ اگر آپ نے جتنے خلوص کے ساتھ صدقہ کرا ہے اللہ رب العزت اس سے زیادہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، کیونکہ رب کی شان تو بڑی عظمت والی ہے نا، رب تو بڑا جل جلالہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں تو بس ایسے دیتا ہوں کہ بس بندہ کامیاب ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریے گا، دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔